جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، ہنستے کھیلتے واپس آیا، گھر سے پیسے لیے چیز کے اور باہر گیا ہے چیز لینے کے لیے، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ جب اسے ڈھونڈا گیا 1-1.5 گھنٹے بعد اس کو ڈھونڈا گیا تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب علاقے کے کیمرے وغیرہ چیک کیے تو اس میں پتہ چلا کہ کوئی اسے اٹھا کے لے کے گیا۔ پھر ہم نے کمپلین وغیرہ کری، سب کچھ کرا، 5 دن تک ہم ڈھونڈتے رہے اسے، لیکن 5 دن بعد خبر ملی کہ ہمارے یہیں گھر کے قریب ہی گندی گلی میں کوئی بورا پڑا ہوا جس میں سے گندی اسمیل آ رہی ہے۔ جب اس کو چیک کرا گیا علاقے والوں نے تو اس میں سے بچے کی لاش نکلی اور وہ بچہ ہمارا تھا۔ کل 5 دن بعد جو ہے گھر کے قریب ہی 2 گلی آگے جو ہے گندی گلی ہے، وہاں سے خالی پلاٹ کے اندر سے جو ہے نا یہ بوری بند باڈی ملی ہے، بالکل گلی ہوئی بچے کی۔ صبح جو ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے کہ اس میں بتایا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے مار کے بوری میں پیک کر کے پھینک۔ 5 روز قبل اغوا ہونے والے 7 کی آخرکار بوری بند لاش مل گئی۔ والدین اس وقت اتنے غمزدہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کیا قصور تھا اس معصوم سے بچے کا، جو کہ قرآن پڑھ کے ٹیوشن پڑھ کے جب گھر آیا اس کے بعد چیز لینے کے لیے پیسے لے کے اپنی ماں سے وہ دکان پر گیا اور پھر کبھی لوٹ کے واپس نہ آیا۔ 5 دن تک پولیس کیوں نہیں ڈھونڈ سکی ان مجرموں کو؟ یہ CCTV کیمرے آخر پہلے کیوں نہیں دیکھے گئے؟ کیوں اس طرح سے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد ان کو قتل کر کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے؟ 7 کی کہانی بھی اسی طریقے سے، جیسے ایک سالم بچہ تھا کراچی کا بلال کالونی کا، بالکل ویسی سٹوری، اور یہ آئے دن کی کہانیاں ہیں، یہ ایک روز کی کہانی نہیں ہے، یہ روز یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہیں پہچان نہ لے اور یہ گھر آ کر بتا نہ دے، اس لیے ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ 7 کو بھی سر پر ایک زور سے پتھر مار کے اس کا سر کچلا گیا اور اس کے بعد اس کو بوری بند کر کے گھر کے ہی قریب پاس ایک گندی گلی کے اندر پھینک دیا گیا۔ مجرموں کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کر چکی ہے پولیس، کے مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر کیا ہوگا۔ مگر سوال پھر میرا وہی ہے جو کہ میں بار بار پوچھتی رہتی ہوں، آخر ان سب کو خاتمہ کب ہوگا؟ ایسے عناصر ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اغوا کر رہے ہیں۔ کراچی میں اتنے اغوا کے کیسز رپورٹ درج کرائی گئی ہے، اتنے لوگ بچے اغوا ہو رہے ہیں، اس میں جو بہت زیادہ ایسے بچے ہیں جن کی تو FIR بھی درج نہیں ہوئی ہے، وہ اتنے غریب علاقوں کے جھگیوں میں رہنے والے، ایسے علاقوں کے اندر سے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ایسے جو بچے بھاگ کے آتے ہیں اندرون سندھ یا اور دوسرے شہروں سے بھاگ کر جو کراچی پہنچتے ہیں، جو اڈوں پر ہوتے ہیں، جو لیاری اڈوں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، اسٹیشنوں پر جو بچے ہوتے ہیں، ان کا اغوا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں بتا رہی، یہ ایک انٹرنیشنل ادارے نے ایک رپورٹ درج کی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان سمیت بہت سی کنٹری سے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کا اغوا کیا جا رہا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے اغوا کار چاہتے کیا ہیں؟ آخر اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اغوا کرنے کا ریزن کیا ہے؟ تو بات ساری ہے بھائی، بات ہے ساری پیسے کی۔ ان بچوں کو بہت سے ایسے کاموں کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ان بچوں کے اعضاء نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی شہر کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں، آج اس مہینے میں ہی اتنے بچوں کی رپورٹ درج ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دلخراش بات یہ ہے کہ اتنے بچوں کی ڈیڈ باڈی ملی ہے جن کے جسموں کے اندر سے ان کے گردے، ان کے دل جو ہے وہ نازک اعضاء جو ہے وہ ان کو نکالا گیا ہوا تھا صفاقی کے ساتھ۔ اتنے بے رحمانہ طور پر ان بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ فوٹیجز بھی اس طرح کے منظر عام پر آ رہی ہیں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے پولیس نے والدین کو جو ہے وہ آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اس وقت اتنے لوگ سرگرم ہیں، اتنے زیادہ کہ آپ یقین کریں دن دہاڑے ماؤں کے ہاتھوں سے بچوں کو جو ہے وہ کھینچ کر جو ہے وہ گاڑیوں میں بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے، وہاں سے اس جگہ سے موو کرا دیا جاتا ہے۔ ابھی تک بچوں کو اور بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جن کے اندر چھوٹی بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ اور پھر ان کے گلے دبا کے ان کو پھینکا جا رہا ہے۔ اتنی کوئی درندگی اور سفاکیت کا اس وقت جو ہے وہ بازار گرم ہوا ہوا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں، جہاں پر آپ جب ملزمان کو فوری جو ہے وہ سزا نہیں دیتے ہیں، جب آپ فور کسی بھی جرم کی جو ہے وہ سزا نہیں دیتے ہیں، تو اسی طرح کے عناصر سرگرم ہو جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا قانون ہماری تحفظ کرے گا، ہم کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کر لیں اور کہیں پکڑے جائیں گے تو ہم پیسے دے کے چھوٹ سکتے ہیں، وہاں پر یہ سارا کالا دھندا ہوتا ہے۔
آپ یقین کریں جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ اس وقت اتنے خوف زدہ ہیں، ہر گلی کوچوں میں بچوں کے لیے اتنی پریشانی ہو چکی ہے، کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ دن میں ٹیوشن جاتے ہیں، قرآن کو جاتے ہیں، 100 کام ہوتے ہیں، اور ماں ایسا تو نہیں ہے نا ہر بچے کے ساتھ ساتھ جائے گی آئے گی، کبھی کبھی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، اور اس دوران میں بھی یہ واردات ہو جاتی ہے کہ بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے جو بڑی سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ اب اس ٹائم اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں جو شاید ایسا نہیں کرتے تھے، مگر آج اتنی مہنگائی، اتنی غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے دوسروں کے کلیجوں کو جو ہے وہ نوچنے پر تیار ہو گئے ہیں، کہ دوسروں کے لخت جگر کو نوچ کے جو ہے وہ اپنے گھر کا راشن پورا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے کراچی کے ایک بلال کالونی کے علاقہ تھا جہاں سے سارم نام کا ایک بچہ 11 سال کا بچہ تھا جو اغوا ہو گیا تھا، جس کو ڈھونڈا گیا، جس کو کافی تلاش کیا گیا، مگر وہ بچہ نہیں ملا۔ اتنا خوبصورت سا چھوٹا 7 سال کا بچہ تھا، اور بعد میں 10-11 دن کے بعد اس کی اپنی لاش جو ہے وہ ٹینک سے، ان کے اپنے ہی فلیٹ کے ٹینک سے برآمد ہوتی ہے، جس کے بعد خوف و ہراس ہوئی۔ وہ کیس بھی آج تک پینڈنگ پر ہے، اس کا کوئی بھی اب تک نتیجہ نہیں نکلا۔ میں نے اس ٹائم بھی یہ رپورٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے یہاں پولیس انتظار کرتی ہے، ہمارے ادارے انتظار کرتی ہے کہ کوئی نیا ثانیہ ہو جائے تاکہ لوگوں کی اس رپورٹ سے یا اس کیس سے جان چھوٹ جائے اور اس کیس کو موقع دیا جائے۔ اور جب یہ چیزوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، جب ان سے تفتیش صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے، جب ان سے اپنی کارروائیاں پوری نہیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ ایک انتظار کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو، اور جب جیسے دوسرا رونما ہوتا ہے کوئی واقعہ اور اس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں اور اس کیس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میرا حکام بالا سے سوال ہے، میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ دیکھیں اس بچے کی رپورٹ کا ہے، اس ماں باپ کو انصاف کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے تمام محرکات اس کے اپنے گھر سے کیوں، اس بچے کی اسی فلیٹ کے اندر سے ہی کہیں جو ہے وہ ٹینک سے بالکل قریب بھی ٹینک سے جو ہے بچے کی لاش برآمد ہوتی ہے، مگر ادارے اس کے اوپر خاموش ہیں۔ ان ماں باپ کو آج تک انصاف نہیں ملا، وہ آج تک جو ہے وہ پولیس کے جا رہے ہیں، اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جوتیاں کھٹکاتے ہیں، مگر اس کا اگر اس ٹائم پہ اگر آپ ملزمان کو گرفتار کر لیتے نا تو نہ جانے کتنے بچیاں ہیں جو کہ آج زندہ ہوتے یا آج اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے۔ جب تک ہم اس طرح کے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، جب تک ہمارے ادارے اتنے جو ہے تیز نہیں ہو جائیں گے کہ لوگوں کو اس طرح سے پکڑیں، کب تک اس طرح ماں باپ صبر کریں گے اپنے بچوں کے اوپر؟ اور کون سا ادارہ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے، کہاں پر ہمارے ادارے جو ہے وہ صحیح طریقے سے مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو؟ جس ادارے کو دیکھیں وہ ادارہ جو ہے وہ زوالی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم پورے ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں، ہمارے تمام ٹیکس پیڈ ہوتے ہیں، ہم بجلی کے بل، گیس کے بل، ہر چیز اس حکومت کو دے رہے ہیں، مگر نہ ہمیں جواب میں بجلی ملتی، نہ ہمیں گیس ملتی، نہ ہمیں پانی مل رہا ہے، نہ کہ ہمارے بچوں کی جانوں کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ ہر طریقے سے ہمیں خود انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے آپ سے ہی جو ہے یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ سوال کس سے پوچھیں؟ آخر ہم اپنے بچوں کا، آپ بتائیں کتنی اذیت ہوگی اس ماں کے لیے جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ مر جانے والے کے اوپر صبر آ جاتا ہے، مگر جو بچے گم ہو جاتے ہیں، جو لوگ گم ہو جاتے ہیں، اس پہ صبر نہیں آتا، اس پہ انسان کو بالکل صبر نہیں آتا۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ آخر ان بچوں کو کیسے آپ ڈھونڈیں گے؟ اتنے کیس ہو رہے ہیں اس وقت، اتنے رپورٹ درج ہو رہے ہیں۔ میں صرف کراچی کی بات کروں، پورے پاکستان کی یہی حال ہے۔ کراچی کیونکہ ایک بڑا شہر ہے، یہاں پر بہت سے ایسے بچے اسٹریٹ پر ہوتے ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، جن کا پوچھنے والا، اس قسم کے جو عناصر ہیں ان کو بہلا پھسلا کے لے جاتے ہیں، اور جو کہ بچوں کے جسمانی اعضاء فروخت کرتے ہیں، بچوں کے اسمگلنگ کرتے ہیں، ان کے حوالے ان بچوں کو کر دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کن کن علاقوں سے آئے ہوتے ہیں اور کوئی ان کی رپورٹ نہیں ہوتی، کچھ ان کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اتنی بہیمانہ طریقے سے ان کی موت ہوتی ہے، اتنا ظلم اور ستم ان بچوں کے اوپر ڈھایا جاتا ہے۔ جو بچے کبھی کبھار موزانہ طور پر بچ کر آتے ہیں، آپ ان کی کبھی سٹوری سنیے گا، کیسی کیسی کہانیاں سناتے ہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور بربریت کا، اور یہ ظلم ان کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے، یہ پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ ایز اے مدر میں آپ لوگوں سے صرف 2 باتیں کہوں گی، وہ یہ کہ دیکھیں پہلے اپنے گھر کے ماحول کو اتنا اچھا رکھے کہ آپ کے بچے گھر سے بھاگے ہی نہ۔ بہت زیادہ جگہوں پر ہوتا ہے کہ باپ اسٹرک ہوتے ہیں، ماں اسٹرک ہوتی ہے، اتنا مار کٹائی کرتی ہے بچوں کے ساتھ کہ بچے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس طرح کی ایکٹیویٹی مت کریں۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کے بچے
کس ٹراما سے گزرتے ہیں، کس مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ یہ تو جنگل کا قانون ہے، یہاں پر تو جنگلی درندے گھوم رہے ہیں، آپ اس طرح کے جنگل میں اپنے بچوں کو اکیلا خدا رہا مت چھوڑیں۔ ٹیوشن جا رہے ہیں ساتھ جائیں، قرآن کو جاتے ہیں ساتھ جائیں، 10-15 منٹ لگیں گے مگر زندگی بھر کے رونے سے بہت بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو خود حفاظت کر لیں، کیونکہ جب کوئی ثانیہ ہو جاتا ہے، جب بچے آپ کے مس ہو جاتے ہیں یا کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا، سنوائی کے لیے آنے والا آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔